تو جناب تاریخ میں نا کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کی بات کرنے والے ہیں جب برِ صغیر کی تقدیر ہمیشہ ہمیش کے لیے بدل گئی۔ یہ کہانی ہے مغلیہ سلطنت کے حیرت انگیز آغاز کی۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ سب شروع کیسے ہوا۔ اور یہ پوری کہانی سچ پوچھیں تو ایک بڑے سوال کے گرد گھومتی ہے۔ بھئی آخر ایک ایسا شہزادہ جس کے پاس اپنا کوئی راج پاٹ، کوئی وطن نہ ہو، وہ تاریخ کی سب سے شاندار اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، سیدھا 16ویں صدی کے ہندوستان میں۔ یہ وہ دور تھا جب پرانی طاقتیں آپ کہہ لیں بکھر رہی تھیں اور ایک نیا سورج بس نکلنے ہی والا تھا۔ اس وقت کہنے کو تو ہندوستان پر دہلی سلطنت کی حکومت تھی، لیکن سچ پوچھیں تو بس نام کی ہی حکومت تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سلطنت اندرونی بغاوتوں اور کمزوریوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ مرکز کا کنٹرول مطلب دلی کا حکم بس ختم ہوتا جا رہا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی بے یقینی کی کیفیت تھی، ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اور دیکھیں ایسے حالات جو ہے نا وہ کسی بھی بڑے ارادے والے شخص کے لیے کھلے دعوت نامے کی طرح ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، مرکزی حکومت کمزور پڑ چکی ہے، علاقے کے راجے مہاراجے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور عوام اپنی حکومت سے تنگ آ چکی ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہندوستان خود کسی ایسے حکمران کا انتظار کر رہا ہو جو آ کر اس سارے انتشار کو ختم کرے۔ اور پھر اسی خلا کو پر کرنے کے لیے تاریخ کے سٹیج پر ایک نیا کردار آتا ہے۔ نام تھا اس کا ظہیر الدین محمد بابر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کہانی کسی پیدائشی فاتح کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اچھا، بابر کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ اس کی رگوں میں دو عظیم فاتحین کا خون تھا، ایک طرف تیمور اور دوسری طرف چنگیز خان۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، اتنے بڑے ناموں کا وارث ہونے کے باوجود اس کے اپنے پاس حکومت کرنے کے لیے زمین کا 1 انچ نہیں تھا۔ اسے اپنی ہی آبائی ریاست فرگانہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو بابر کا ہندوستان تک پہنچنے کا سفر کوئی سیدھا سادہ سفر نہیں تھا، بہت لمبا اور مشکل تھا۔ اپنے وطن سے نکالے جانے کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلے اس نے کابل پر قبضہ کیا اور وہاں اپنے ایک چھوٹی سی حکومت بنائی، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں، جنوب کی طرف، ہندوستان کی بے پناہ دولت پر۔ اور پھر آخرکار اس نے دریائے سندھ پار کیا اور فیصلہ کیا کہ اب اپنی قسمت ہندوستان میں ہی آزمائی جائے گی۔ اور بس یہاں سے کہانی اپنے سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن موڑ پر آ جاتی ہے، پانی پت کا میدان۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف 2 فوجیں نہیں ٹکرائیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ 2 الگ الگ زمانے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے برِ صغیر کے آنے والے کل پر مہر لگا دینی تھی۔ اب ذرا ان فوجوں کا موازنہ تو دیکھیں۔ ایک طرف بابر کے گنتی کے صرف 12,000 سپاہی اور دوسری طرف سلطان ابراہیم لودھی کی 1,00,000 کی فوج اور اس کے ساتھ 1,000 جنگی ہاتھی۔ مطلب کاغذ پر تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابر کی چھوٹی سی فوج کا کیا بنے گا۔ تو پھر سوال وہی ہے، یہ ناممکن کام ممکن کیسے ہوا؟ بابر نے یہ معجزہ کر کیسے دکھایا؟ اتنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو ہرانا بھلا کیسے ممکن تھا؟ تو دیکھیں اس ناقابل یقین جیت کے پیچھے دراصل 3 بڑی وجہیں تھیں۔ پہلی اور سب سے اہم چیز تھی بابر کا خفیہ ہتھیار، بارود۔ اس کی توپوں اور بندوقوں نے لودھی کی فوج، خاص طور پر ان کے ہاتھیوں میں وہ بھگدڑ مچائی جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوسری وجہ تھی اس کی زبردست جنگی حکمت عملی، جسے تولگما کہتے ہیں، یعنی دشمن کو سائڈوں سے گھیر کر حملہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی فوج بھلے چھوٹی تھی، لیکن وہ انتہائی منظم، تربیت یافتہ اور تجربہ کار تھی۔ تو پانی پت کی یہ جیت صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی، یہ تو ہندوستان میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ ہاں، جنگ تو جیت لی گئی تھی، لیکن اصل اور شاید سب سے مشکل کام تو اب شروع ہونا تھا، اور وہ تھا ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنا۔ بھئی میدان جنگ میں جیتنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اتنی بڑی اجنبی سرزمین پر کروڑوں لوگوں پر حکومت کرنا، یہ بالکل ہی ایک الگ چیلنج تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کام شاید تلوار چلانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل تھا۔ بابر کے سامنے اب ایک نہیں، کئی پہاڑ جیسے مسئلے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے تو اسے دلی پر اپنی حکومت پکی کرنی تھی، پھر یہاں کی مقامی آبادی کا دل جیتنا تھا، جو آسان کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مخالفین تھے ان سے بھی نمٹنا تھا، اور سب سے بڑھ کر حکمرانی کا ایک ایسا نیا نظام بنانا تھا جو اس نئی سلطنت کو مضبوطی سے جوڑ کر رکھ سکے۔
تو چلیں اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر بڑے منظر کو دیکھتے ہیں۔ آخر بابر کی اس ایک جیت نے تاریخ پر کتنا گہرا اثر ڈالا اور اس کی چھوڑی ہوئی وراثت آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ 331، جی ہاں 331 سال، اتنے لمبے عرصے تک مغل سلطنت نے برِ صغیر پر حکومت کی۔ بابر کی صرف ایک جیت نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک اس پورے خطے کے فن، ثقافت اور سیاست کا مرکز بنی رہی۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بابر کی اس فتح نے ایک ایسے تہذیبی انقلاب کی بنیاد رکھی جس کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ تاج محل کی خوبصورتی سے لے کر اردو زبان کی مٹھاس تک، اور یہاں کے کھانوں سے لے کر ہمارے رہن سہن تک، ہر جگہ اس دور کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو آخر میں ہم ایک گہرے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ سلطنتیں تلوار کے زور پر بن تو جاتی ہیں، لیکن وہ صدیوں تک قائم کیسے رہتی ہیں؟ کیا ان کی بقا کا راز صرف فوجی طاقت میں ہوتا ہے، یا پھر انصاف، ثقافت اور لوگوں کے دل جیتنے میں بھی چھپا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات